الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ باب نمبر 20 باب لبن الفحل۔ کیا مطلب؟ ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رشتہ محترم بن جاتا ہے، یعنی اس عورت کے اصول و فروع اس پر حرام ہو جاتے ہیں، لیکن اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس بچے پر یا بچی پر حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس عورت کے اندر جو دودھ پیدا ہوا ہے اس مرد کے اس کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جب اس مرد کے اس کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو پھر اصل ذریعہ تو دودھ کے آنے کا یہ مرد بنا ہے۔ جب یہ مرد بنا ہے تو اس کے حرمت اس کی طرف بھی منتقل ہونی چاہیے۔ تو جس طرح عورت اس کے لیے محترم بن جاتی ہے، اسی طرح اس عورت کا شوہر بھی اس کے لیے محترم بن جائے گا اور حرمت اس کی طرف بھی منتقل ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں لبن الفحل۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جو حدیث لائے اس کا نمبر ہے 5103۔ ابھی آپ نے پڑھی کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رضائی چچا تھے حضرت افلح، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے حضرت پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، حضرت ماں عائشہ نے انکار کر دیا، یہ کہا کہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ کر جو ہے آپ کو اجازت دے سکتی ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو ماں عائشہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا، تو فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، وہ آ سکتے ہیں، یعنی وہ تمہارے رضائی چچا ہے۔ حالانکہ دودھ تو انہوں نے نہیں پلایا ہے، دودھ تو اس عورت نے پلایا ہے، پھر بھی جو ہے مرد جو ہے کیسے حرام ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ وہی تو اصل دودھ کے آنے کا سبب بنا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح دودھ پلانے کی وجہ سے یہ عورت محترم بن جاتی ہے، حرمت اس سے اس کی طرف منتقل ہوتی ہے، تو اسی طرح مرد کی طرف بھی منتقل ہوگی اور یہ رشتہ بھی محترم بن جائے گا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 24، باب شہادت المرضعات۔ کیا مطلب؟ اس باب کا مطلب بہت آسان ہے۔ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد نکاح ہو جانے کے بعد ایک عورت آتی ہے جس نے خود دودھ پلایا ہے، وہ عورت آ کر اگر گواہی دے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، حالانکہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی تم دونوں تو رضائی بھائی بہن ہو، دودھ شریک بھائی بہن ہو، تو اس عورت کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بس ایک عورت بھی اگر اس نے خود دودھ پلایا، شرط یہ کہ اس نے خود دودھ پلایا ہو، تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہو جائے گی اور دوسرے گواہ کی جگہ اس سے قسم لے لی جائے گی۔ مسئلہ بالکل آسان۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دلیل مانگ رہے ہیں ائمہ ثلاثہ۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تنہا ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں اور زیادہ سخت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرد یا دو عورت یا دو مرد ہونے چاہیے، صرف عورتیں ہوگی تب بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بالکل کافی نہیں ہوگی۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ایک عورت اگر اس طرح کی گواہی دے رہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مانی جائے گی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے جس کا نمبر ہے 5104۔ جو ہے اس حدیث میں جو ہے عقبہ ابن حارث فرماتے میں نے جو ہے ایک عورت سے شادی کی، تو ایک عورت سے جب شادی کی تو ایک کالی عورت ہمارے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ حضور میں نے فلاں عورت سے شادی کی تھی اور ایک کالی عورت آ کر اس طرح کی بات کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا۔ تو حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ آپ نے چہرہ جس طرف پھیرا میں اس طرف گیا،
میں نے واپس کہا کہ حضور وہ جھوٹی ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کہہ رہی ہے بھائی تو چھوڑ دو نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہویا ان سے یہ کہا کہ بھائی تم اس عورت کو چھوڑ دو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے دیکھیں ایک عورت کی گواہی مانی اور میرے آقا نے حضرت عقبہ سے کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، کیا کریں؟ دیکھیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب دیا ہے، جواب خود حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے ترمذی شریف کے اندر نقل کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات نقل کی ہے؟ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جو کہا تھا حضرت عقبہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ قضاءً نہیں، یعنی میرے آقا نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا بلکہ دیانتاً، یعنی میرے آقا نے ان سے کہا کہ جب ایک عورت گواہی دے رہی ہو تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس عورت کو چھوڑ دو، باقی آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا فیصلہ نہیں فرمایا؟ ارے فیصلے کے لیے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی دونوں فریق کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں کہاں وہ عورت موجود ہے جو جس عورت نے آ کر گواہی دی تھی، اس کو میرے آقا نے کہاں بلایا اور اس سے کہاں کوئی گواہ طلب کی کہ تم گواہ لاؤ کہ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو اس پر تمہارے پاس؟ میرے آقا نے کسی کو نہیں بلایا، میرے آقا نے صرف حضرت عقبہ کو ایک مشورہ جو ہے میرے آقا نے دیا فرمایا کہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ایک عورت کی گواہی ایسی جگہوں پر معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت یاد رکھیے، یہاں ایک ضابطہ یاد رکھیے، احناف ہمیشہ ایسے موقعوں پر یعنی جہاں جو ہے توڑ پیدا ہو رہا ہو، جہاں کسی کا نقصان ہو، تو وہاں پر احناف کا نظریہ یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، اور جہاں کسی کا نقصان نہ ہوتا ہو تو ایسے موقع پر احناف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک شخص کی گواہی بھی معتبر ہو جائے گی۔ جیسے اذان، ایک آدمی اذان دے گا، اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ تو اس میں ایک آدمی کی اذان معتبر ہے، ایک آدمی کی خبر معتبر ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں نقصان کا اندیشہ ہو وہاں احناف کہیں گے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں۔ یہاں ایسا ہی ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ہو رہی ہے ایک عورت کی گواہی کی وجہ سے، اس لیے احناف کہیں گے ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا جو ہے نمبر ہے 25، باب ما یحل من النساء وما یحرم، بہت اہم باب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری لسٹ بیان کی ہے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن عورتوں سے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا انداز دیکھیے کہ جو کم تعداد تھی وہ حرام رشتوں کی تھی، اس لیے ان کی لسٹ بیان کی ہے، پھر کہا ہے کہ ان کے علاوہ جتنی عورتیں وہ سب حلال ہیں۔ اس لیے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کون سے رشتے۔ تو سب سے پہلے سمجھیے کہ نسب کی وجہ سے جو رشتے ہیں وہ 7 رشتے ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں۔ 7 رشتوں کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ سمجھیے، پہلا رشتہ قرآن مجید نے کہا تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے، قرآن مجید نے صرف یہ لفظ کہہ دیا تمہاری مائیں، تو اس سے مراد صرف مائیں نہیں ہے، مرد پر جو ہے ماں، دادی، نانی، اوپر تک جتنے بھی رشتے ہیں، پر نانی، سکر نانی، دادی، پر دادی، یہ سب مراد ہوں گے۔ اور اس میں عورت پر اگر مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا عورت پر باپ، دادا، نانا، پر دادا، پر نانا، سکر نانا، یہ سب مراد ہوں گے۔ تو گویا قرآن مجید نے امہات کے لفظ میں بہت سارے رشتے اس میں لے لیے، وہ میں نے آپ کو پوری تفصیل بتلا دی۔ پھر قرآن مجید نے کہا وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہے، تو صرف بیٹیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو مرد پر بیٹی حرام، پوتی حرام، نواسی حرام، یعنی نیچے تک جتنے رشتے ہیں وہ سب۔ اور اگر عورت ہے تو عورت پر بیٹا حرام، پوتا حرام، نواسا حرام، نیچے تک کے جتنے رشتے سب کو قرآن مجید نے شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں۔ تو قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہنا چاہتا ہے تمہارے ماں باپ کی جو فروع ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کی جو اولاد ہے، تو وہ مرد اگر مراد لیں گے تو پھر ان پر جو ہے بہن، پھر بہن کے بعد جو ہے بھانجی، بھتیجی، یہ سب حرام ہو جائے گا۔ اور اگر عورت پر تو عورت پر بھائی، بھتیجا، بھانجا، یہ سب حرام ہو جائے گا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ کے اندر قرآن مجید نے بہت سارے رشتے اپنے اندر لے لیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر قرآن نے کہا وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ جو ہمارے دادا ہیں ان کی جو حقیقی اولاد ہے۔ اب مرد مراد لیں گے تو مرد پر پھوپھی حرام ہو جائے گی، اور عورت مراد لیں گے عورت پر تو عورت پر چچا حرام ہو جائے گا۔
پھر اس کے بعد کہا وخالاتکم، یعنی تمہاری خالہ ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ تو کہا نانا کی جو اولاد ہے، حقیقی اولاد، مرد مراد لیں گے تو پھر خالہ مراد ہوں گی، اور اگر عورت مراد لیں گے تو عورت پر ماموں وغیرہ جو ہے حرام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وبنات الاخ وبنات الاخت، یہ چھٹا اور ساتواں نمبر ہے، یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ کیا مطلب؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اصل قریب کی سلبی اولاد کی فروع، یعنی جو ہمارے ماں باپ ہے ان کی جو حقیقی اولاد ہے ان کی جو فروع ہے، حقیقی اولاد یعنی بھائی بہن، ان کی جو فروع ہے، جیسے بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ مرد پر حرام ہے، اور عورت پر بھتیجا، بھانجا، بھتیجا، یہ سب حرام ہے۔ تو یہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوں گے، قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنے رشتے وہ سب حلال ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر قرآن مجید نے جو ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ سے کہہ دیا کہ بھئی دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہی رشتے حرام ہو گئے جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جائیں گے، جو ابھی بیان کیے۔ اس کے بعد قرآن نے تیسرے نمبر پر بیان کیا ہے، اس کو سمجھیے، نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ دیکھیے نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے ساس، جیسے ہی نکاح کیا تو ساس حرام، اب چاہے آپ بیوی کو طلاق دے دیں تب بھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ربیبہ، ربیبہ کہتے ہیں آپ نے جس عورت سے شادی کی اس کی بیٹی آپ کی پرورش میں، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس بیوی سے آپ نے صحبت کر لی ہے تو اب اس ربیبہ سے آپ جو ہے نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر صحبت سے پہلے اس بیوی کو طلاق دے دی تو پھر اس ربیبہ سے اب نکاح کر سکتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر بہو ہے، بہو بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام، چاہے پھر لڑکے نے بعد میں طلاق دے دی ہو پھر بھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جائے۔ اور نکاح سے جو دوسرا رشتہ ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا، جب تک بیوی نکاح میں ہے اس وقت تک حرام، جب بیوی کو طلاق دے دی تو حلال ہو جائے گا۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ آپ بیوی کی بہن سے جو ہے نکاح نہیں کر سکتے جب تک بیوی نکاح میں، جب طلاق دے دی تو آپ جو ہے اس کی بہن سے نکاح کر سکتے۔ اس طرح بیوی کی خالہ سے، پھوپھی سے، بھتیجی، بھانجی، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اگر بیوی کو طلاق دے دی تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے نکاح سے جو حرام ہوتے تھے جو رشتے، اس کی 2 قسمیں بیان کر دی۔ اسی طرح ایک اور قسم ہے جو حرام ہے، عورت کسی کے نکاح میں ہو تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب نکاح میں ہے، جب تک طلاق نہیں ہو جاتی یا اس کا شوہر مر نہیں جاتا اس وقت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس میں شوہر والی ہے، یعنی اب تک اس کا نکاح باقی ہے، پھر بھی اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی عورت ہے کہ کسی ملک پر آپ نے حملہ کیا اور وہ عورت باندی بن کر آپ کی ملک میں آ جائے، آپ کی ملکیت میں آ جائے، تو پھر وہ اور اس کا شوہر موجود ہے، اس نے کوئی طلاق نہیں دی ہے یا وہ مر نہیں گیا، اس کے باوجود وہ عورت آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اور ایک قسم ہے دین کی وجہ سے حرام، یعنی کیا مطلب؟ آپ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، جو مشرک عورتیں ہیں، نہ مشرک مرد سے عورت نکاح کر سکتے ہیں، نہ عورت سے جو ہے مشرک مرد نکاح کر سکتا ہے۔ ایک قسم ہے تعداد کے اعتبار سے حرام عورتیں، یا مطلب آپ 4 عورتوں کو بیک وقت رکھ سکتے ہیں، 4 سے زائد کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رشتہ ہے باپ دادا کی جو منکوحہ ہے، باپ دادا کی جو منکوحہ یعنی باپ دادا نے جن سے نکاح کیے ہو وہ سب حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمام کی تمام عورتیں ان کے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن مجید نے تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد اور مسائل آئیں گے کہ کن کن عورتوں کو جمع کر سکتے ہیں، پھر لواطت کا مسئلہ آئے گا، حرمت مصاہرت کا مسئلہ آئے گا، بہت سارے اہم مسائل آگے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔